جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال میں سے اپنی نیکیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو ہمارے اعمال ہیں ہی کتنے، اور اوپر سے یوں تقسیم ہونا شروع ہو جائے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے آپ۔ اگر میں یہ کہوں تو کوئی بڑی بات نہ ہوگی کہ ہماری زندگی میں جو گناہوں کی فہرست ہے، اگر ہم اپنے گھر کے رویے دیکھیں، سڑک پر اپنے رویے دیکھیں، پارکنگ کے اپنے رویے دیکھیں، موبائل فون کرنے کے اپنے رویے ہم دیکھیں، بازار میں بیٹھنے اور گفتگو کرنے کے رویے ہم دیکھیں، مجالس میں اپنے رویے دیکھیں، واٹس ایپ گروپ اپنے دیکھیں، اپنی فیس بک دیکھیں، تو سب سے زیادہ گناہ یہی ہیں کہ ہم نے لوگوں کی عزتیں اچھالی ہیں، لوگوں کو طرح طرح کی روزانہ تکلیفیں ہم دیتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ ہم اپنی نمازیں بانٹ رہے ہیں، ہم اپنے روزے حج زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قیامت کے روز یہ آپ کی نماز، یہ آپ کا روزہ، یہ آپ کا صدقہ، آپ کی چھوٹی سی چھوٹی جو نیکیاں، ان کی کیا قیمت ہوگی؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ اکبر، وصاحبتہ وبنی، کہ قیامت کے دن ان نیکیوں کو حفاظت کرنے کے لیے انسان اپنے بیوی، بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں سے منہ چھپاتا پھرے گا کہ کہیں کسی کو میری اس نیکی کی ضرورت نہ پڑ جائے، کوئی مجھ سے میری نماز نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے میرا کوئی ذکر نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے کوئی روزہ نہ مانگ لے۔ اتنی اہمیت کے حامل یہ اعمال، اور ہم یوں تقسیم اور ضائع کرتے ہیں، یوں تقسیم اور ضائع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور شریعت کے احکامات کو ہم دیکھیں، تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو ایسے ایسے احکامات ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اس تفصیلی احکامات بیان کی گئے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب نظام اسلام کا نظام استئذان دیکھیے، کہ اگر آپ نے کسی کو وزٹ کرنا ہے، کسی کے گھر پہ جانا ہے، پورا ایک حکم دیا گیا ہے آپ کو کہ کسی دوسرے کی تکلیف کا آپ سبب نہ بن جائیں۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر جا رہے ہیں، کسی کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اجازت طلب کریں گے، اور اگر آپ کو اجازت نہ ملی تو واپس لوٹ جائیں گے، اور اجازت بھی ایسے انداز سے لیں گے کہ اگر وہ سویا ہوا ہوگا تو وہ نہیں جاگے، اس کے آرام میں خلل نہ۔ یہ سارے احکامات ہیں شریعت کے۔ اور آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنی معاشرت کو دیکھیے، اپنی تجارت کو دیکھیے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیے، تو اللہ اکبر، ہمارا پاکستان کا معاشرہ، اللہ معاف کرے، مسلمانوں کا معاشرہ تو بہت اونچی بات ہے، انسانوں کا معاشرہ بھی نہیں لگتا۔ ہم تو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا کردار ہو گیا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ آج بازار پہ نکل جائیے، ٹریفک سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہمیں ذرا اس کا خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے اس عمل سے دوسرے انسان اور مسلمان کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا، یہ وہ حکم ہے جو ہم بھلا چکے ہیں، ہم اپنی فہرست میں اسے شامل ہی نہیں کرتے کہ آیا یہ بھی کوئی بات ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، آیا یہ بھی کوئی عمل ہے جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اسے ہم نے فہرست سے نکال ہی دیا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی احتیاط کرنے کی چیز ہے، بڑا اہتمام کرنے کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ جب دین کی بات ہوتی ہے، دعوت اور تبلیغ کی بات ہوتی ہے، جب بھی عالم کو حکم ہے کہ وہ دوسرے کو ایسے انداز میں تبلیغ نہیں کرے گا کہ اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اور تو اور دور کی بات، کاروبار تو بہت دور ہے، آپ کی معاشرت تو ابھی بہت دور ہے، آپ کے گھر کا ماحول تو ابھی بہت دور ہے،
تو میرے عزیز اس چیز کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں روز بروز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، اب ٹیلی فون جس انداز سے ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال ہم جیسے کر رہے ہیں، بالکل الٹ ہو چکا ہے. آگے والا اگر فون کال اٹینڈ نہ کرے تو ہم اس سے ملامت کرتے ہیں. کئی لوگ 10 کالیں ایک وقت میں کر رہے ہیں، کیوں نہیں اٹھا رہا؟ یہ گناہ ہے، گناہ ہے. اسے جو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کے بار بار کال کرنے سے، روز قیامت آپ کو آپ کی نماز چلی جائے گی، آپ کا روزہ چلا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ چلی جائے گی. آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا. آپ کو کسی مسلمان کو پریشان کرنے کی، ہراساں کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک کال کیجیے، 1 گھنٹی ماریے، 2 ماریے، 3 ماریے، پھر چھوڑ دیجیے. نہیں بات کرنا چاہتا، وہ کسی تکلیف میں ہے، کسی مصروفیت میں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بار بار کال کریں. یہ گناہ ہے. کون سمجھتا ہے ہمیں اس بات کو کہ یہ بات گناہ میں شامل ہے؟